اگر کوئی ہمارے سماج میں، ہمارے علاقے میں، ہماری سوسائٹی میں آیا درپیش ہے، وہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے، وہ ارتداد کا ہے۔ وہ ارتداد کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے، جس مسئلے کو لے کر کے اپنے بیگانے بھی الجھے ہوئے ہیں۔ عام لوگ فکر مند بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو رہے ہیں۔ آخر ارتداد کو روکا کیسے جائے؟ آپ پوچھیں گے ارتداد کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں۔ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، یوٹیوب آپ چلاتے ہیں، روزانہ جب آپ یوٹیوب چلا کے دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ کڑی سامنے آتی ہوگی، جس کڑی میں آپ کو دکھایا جاتا ہوگا کہ نقاب پوش عورت کو کسی غیر نے اپنے نکاح میں لے لیا اور لے کر کے اپنے گھر کی زینت بنا دیا۔ ایسے عالم میں ایک نہیں، انیک لڑکیاں اسلامی گھر سے جا کر کے غیر کے یہاں نکاح کر لی اور شادی رچا لی، اور شادی رچا کر کے دین کو بدل دیا، مذہب کو بدل دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلم نوجوانوں کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں، مسلم لڑکیوں کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ مسلم نوجوان غیر کے یہاں سے لڑکیاں لاتے کیوں ہیں اور مسلم گھر کی لڑکیاں غیر کے یہاں جاتی کیوں ہیں؟ ہندو کے یہاں سے ہندوؤں کی شادی، مسلمانوں کے یہاں مسلمانوں کی شادی، یہ ہندو بھی جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں۔ میں دونوں طبقے کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اللہ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا مسلم لڑکیاں مر گئی ہیں کہ غیر مسلم کی بیٹی کو آپ چھین کر کے لا رہے ہو؟ اس کے دل و دماغ کو تم آپریشن کر کے لا رہے ہو اور تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو اتنی چھوٹ تم نے کیوں دے دیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو لگام کیوں نہیں دیا ہے کہ تمہاری بیٹیاں غیروں کے گھر جا کر کے زندگی گزار رہی ہیں، آباد ہو رہی ہیں؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ غیر لے جا کر 4-6 مہینے 8 مہینے سال بھر اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے بعد اس کو چوراہے پر کھڑا کر کے اس کو آگ لگا دیتا ہے یا اس کو سولی پہ لٹکا دیتا ہے؟ ایسے عالم میں درجنوں کیسز آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں مار دی گئیں، آپ کی بیٹیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آخر وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک وجہ میں جاننا چاہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں شادیوں میں مسلمانوں نے ناجائز چیز کو شامل کر کے شادی کو اس قدر گمبھیر بنا دیا ہے کہ غریب باپ کی بیٹی اپنے طور پر سمجھ رہی ہے کہ میرا باپ میری شادی کر نہ سکے گا۔ ایسے ماحول میں اگر مجھ کو شادی رچانا ہے تو بھاگ کر کے شادی کر لو، تب گھر بس جائے گا۔ ایسے ماحول میں قوم کے پیسے والوں سامنے آؤ اور آ کر کے رسومات کو ختم کرو، فضول خرچی کو ختم کرو، شادی کو ہلکی کر دو۔ نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا تم شادی کو ہلکی کرو تاکہ زنا دشوار ہو جائے۔ آج زنا کو لوگوں نے ہلکا کر دیا، شادی کو سخت کر دیا۔ الٹ دو، شادی کو ہلکی کر دو تاکہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہو اس کی بھی شادی ہو سکے، ایک غریب باپ کی بیٹی ہو تو اس کی بھی شادی ہو سکے۔ پیار سے بولیے، جھوم کے بولیے۔ حضرات، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شادی ہلکی کیجیے، ہلکی کیجیے، ہلکی کیجیے۔ غلط رسومات کو ہرگز ہوا نہ دیجیے۔ ایک باپ کی 4 بیٹی ہے اور 4 بیٹیوں کے لیے اس نے 2 بیگھہ زمین رکھی ہے۔ 2 بیگھہ زمین بیچ کر کے ایک ہی بیٹی کی شادی کر پایا، 3 بیٹیاں تو ایسی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب وہ شادی کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے۔ حضرات مکرم، میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کے سامنے اسلامی پیغام کو عام کیجئے، اور اسلامی پیغام کو جب آپ عام کریں گے تو فاطمہ الزہرا کی سیرت اس کے سامنے رکھیں گے، نبی کون و مکان کے گھر کی باتیں رکھیں گے، امہات المومنین کی سیرت اس کے سامنے رکھیں گے۔ عورت عزت کے لائق ہوتی ہے، بیٹی ہے تو عزت کے لائق، بہن ہے تو عزت کے لائق، ماں ہے تو عزت کے لائق، اپنی بیٹی ہے تو عزت کے لائق، پڑوسی کی بیٹی ہے تو عزت کے لائق، کسی بھی دھرم کی لڑکی ہو وہ عزت کے لائق ہے۔ عزت کے جب لائق ہے تو اس کی عزت کرو اور اس کو اس طریقے سے چھوڑ نہ دو کہ جس کی وجہ سے وہ جا کر کے خاندان کے نام کی بدنامی کا سبب بھی بنے، مذہب کے نام کی بدنامی کا سبب بھی بنے۔ حضرات مکرم، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آج ہمارے اندر معاشرے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ حضرات، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم فضول خرچی سے بچے،
اور دوسری بات یہ ہے ہم مسلمان ہیں، اور جب ہم مسلمان ہیں تو اسلامی نقطہ نظر سے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے مکمل قانون کی پاسداری کریں. یہ ذمہ داری صرف مولوی کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف مولانا کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف ایک حافظ اور قاری کی نہیں ہے کہ وہی اذان بھی دے، وہی نماز بھی پڑھے، وہی فاتحہ بھی کرے، وہی دعا بھی کرے، وہی سب کچھ کرے. نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر بھی اتنا ہی نماز فرض ہے جتنا کہ ایک مومن مولوی پر ہے، جتنا کہ ایک حافظ پر ہے، جتنا کہ قاری پر ہے. اس لیے آج کی تقریر کے پیغام سے خود بھی آپ پیغام سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں بھی اس پیغام کو عام کیجئے کہ نماز کی پابندی کیجئے. ابھی سامنے شب برات ہے، سال بھر کے گناہوں کو یاد کر کے آنے والی شب برات میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. زندگی بھر جو گناہ آپ نے کیے ان تمام گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہائے. بہت بڑا ہے، اپنے بندوں کی توبہ کو وہ قبول فرماتا ہے. اور آنے والے سال کے لیے عہد کر لیجئے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں گے، ہم روزانہ رکوع دو رکوع قرآن کی بھی تلاوت کریں گے، اپنے ماں باپ کا احترام بھی کریں گے، اپنے بڑوں کا ادب بھی کریں گے. آپ خدا کی بارگاہ میں جھک تو جائیں، دیکھیں خدا کی رحمت کیسے آپ کو اپنی گود میں لیتی ہے، اپنے آغوش میں لیتی ہے. اب ذہن قریب کیجئے. مجھ کو ایک بات یاد آ رہی ہے. اللہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر تھا، ختم کر رہا ہوں. ایک اسکول میں ایک ٹیچر تھا، جس ٹیچر نے اپنے شاگردوں کے سامنے کیا رکھا اس پیغام کو سن لیجئے. میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے اپنی توجہ مبذول کر دو. ایک اسکول کے ٹیچر نے اپنے شاگردوں کے سامنے اس معاملے کو رکھا کہ میں ایک حساب تمہیں دیتا ہوں، اس حساب کو کر لو، جو حساب جتنا اچھا کرے گا اس کو انعام ملے گا، اور حساب میں جس کی جتنی غلطی ہوگی میں اس کو اتنے ڈنٹے کی سزا دوں گا. اللہ اس نے بورڈ پہ حساب لکھ دیا. اب بچوں نے حساب کرنا شروع کیا. جب حساب بچوں نے کر لیا تو بورڈ میں حساب کیا صحیح ہوگا، صحیح حساب بھی لکھ دیا. لکھ کر کے کہا ملا لو، جس کی جتنی غلطی ہے لائن سے کھڑا ہو کے مجھ کو غلطی بتاتا جائے، میں ڈنٹے سے اتنا اس کو مارتا جاؤں. لائن پہ لڑکے کھڑے ہو گئے. جس کی 2 غلطیاں تھی آہستہ آہستہ 2 ڈنڈے مارے، جس کی 3 غلطیاں تھی اس کو 3 ڈنڈے مارے، جس کی 5 غلطیاں تھی اس کو 5 ڈنڈے مارے. آخر میں ایک بچہ تھا، جیسے اس بچے کی باری آئی اس نے ہاتھ جوڑ کر کے استاذ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا، اس نے اپنی کاپی کو نیچے گرا دیا اور گرا کر کے کہا میرے استاذ محترم جن کی 2 3 4 4 5 غلطیاں تھی ان کو آپ نے اتنی سزا دے دی، لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے سزا نہ دیجیے، اس لیے کہ میری کاپی جب آپ چیک کریں گے تو 1 2 3 نہیں بلکہ پوری کاپی میں پورا حساب غلط نظر آئے گا. جیسے کہا غلط نظر آئے گا، استاذ کے ہاتھ سے ڈنڈا گرا اور زاروں قطار رونے لگا. سارے بچوں کو چھٹی دے دیا، گھر جا کر کے اپنی بیوی کے سامنے معاملہ سنایا. لائٹ گل کیا اور گل کر کے اس استاذ نے جانماز بچھایا اور بچھا کر اپنے پروردگار کو یاد کیا اور کہا میرے اللہ آج میرے ایک شاگرد نے میری آنکھ کھول دی ہے، اس نے سزا سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میری کاپی میں تو ٹوٹل غلط ہے، اس لیے مجھ کو سزا نہ دیجیے. اے میرے پروردگار میں بھی تیری بارگاہ میں اپنی پوری زندگی پیش کر رہا ہوں. میری پوری زندگی گناہوں سے لبریز ہے، میری پوری زندگی غلطیوں سے لبریز ہے، میری پوری زندگی خطاؤں کا مجموعہ ہے، میری پوری زندگی میں گناہ ہی گناہ ہے. اس لیے یا اللہ 1 گناہ ہو تو تیری بارگاہ میں کہوں، 2 گناہ ہو تو تیری بارگاہ میں کہوں، 5 گناہ ہو تو تیری بارگاہ میں کہوں. میری پوری زندگی خطاؤں کا مجموعہ ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. مجھے تو بخش دے، مجھے تو معاف کر دے، مجھے تو بخش دے. اس کے رونے میں، اس کی آواز میں اس قدر کشش تھی، وہ روتا رہا، رب کی رحمت اس کے رونے کا استقبال کرتی رہی. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ابھی سامنے شب برات ہے، آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ رب کی بارگاہ میں شب برات میں جھک جانا، رو رو کے اپنی زندگی کی خطاؤں کو پیش کرنا. میرا رب غفور الرحیم ہے، گناہ
بہت زیادہ ہے، پروردگار عالم کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ہم معافی مانگیں گے، خطائیں ہماری ہوں گی، بخشش کا پروانہ میرے رب کی طرف۔ بہت ایسے ہیں جو مال و زر رکھتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو بازو پر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ ہم تو فقط تیری کریمی پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔